بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین محترم، واجب الاحترام سامعین، ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ماہ مبارک رمضان 1442 ہجری، اور مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہے۔ اور آج یہ رمضان کی 17ویں تاریخ ہے اور 17 روز سے مسلسل چند معروضات آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عنوان ہے ہمارا گفتگو کا تفسیر قرآن، مختصر سی تفسیر اور مختصر سا حاشیہ قرآن مجید کا کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ کل تک سورہ بقرہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن معجز نما کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بطور معجزہ یہ کتاب عطا کی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ نہیں بلکہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا 8واں سورہ ہے، سورہ انفال۔ اب اس کا انتخاب کیوں کیا گیا وہ اس کی وجہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا انتخاب میں نے کیوں کیا۔ ارشاد ہے پروردگار عالم کا آیت نمبر 6 سے، اگر قرآن کھول کے دیکھنا چاہیں تو قرآن کھول کے دیکھیں کہ آیت نمبر 6 سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعت میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کرے اور ان کافروں کو بنیاد اور قوت کو قطع کر دے ان کی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گر یہ مجرمین لوگ ناپسند کرے، گو یہ مجرمین لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ پروردگار عالم اس وقت کو یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب دو گروہوں میں سے کوئی ایک کہ تمہارے لیے ہو، اور وہ تم یہ تمنا کرتے تھے کہ وہ گروہ ایسا ہو جو غیر مسلح، یعنی وہ گروہ وہ قافلہ جس کے پاس ہتھیار نہ ہو، جس کے پاس اسلحہ، شوکت کے معنی یہاں پہ غیر ذات شوکت ہے، شوکت کے معنی ہتھیار کے ہیں، اسلحہ کے غیر مسلح گروہ تم چاہتے تھے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرے۔ اب ذرا سا بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت کروں کہ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ آیت ایک جنگ کی عکاسی کر رہی ہے، تاریخ اسلام کی وہ جنگ جو سب سے پہلی جنگ ہے، اور اسلام کی کفار سے، اسلام کی کفر سے سب سے پہلی جنگ ہے کہ جب مسلمان اور کافرین کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی طرف قرآن نے اشارہ کیا اور اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ اور جنگ بدر اس آیت کے اس لیے حوالہ دیا آج کیونکہ آج کی جو تاریخ ہے 17 رمضان، آج ہی کی تاریخ میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی، پہلی جنگ ہے اسلام کی یہ جنگ بدر، اور آج ہی کے دن یہ جنگ فتح ہوئی ہے، کامیابی نصیب ہوئی، اور پرچم اسلام سربلند ہوا، اسلام کا جھنڈا لہرایا اور کافرین سے جنگ ہوئی۔ تو اسی کے بارے میں آپ کی خدمت عرض کرنا ہے کہ سورہ مبارکہ انفال کے معنی مال غنیمت کے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مال غنیمت میں بھی بڑا معاملات پیش آئے تھے اس کے بعد میں،
تو اسی کی طور قرآن مجید نے تو کھل کے کہہ دیا کہ مال غنیمت اللہ ولرسول، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وہ جیسا چاہے اس کو استعمال کریں۔ تو جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا، اور ایسی جنگ ہے جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضور سرور کائنات جب ہجرت کر کے آپ مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، جب آپ تشریف لے آئے تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ کفار مکہ نے آپ کو بہت ستایا، آپ کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ آپ کے قتل پہ آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ نے شب ہجرت کا واقعہ علماء، خطبہ، ذاکرین اور واعظین سے سنا کہ رسول اللہ کا وہ گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا کہ آج جو ہے وہ ابن عبداللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے میں آپ اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹا کے آپ ہجرت کر گئے مدینے کی طرف۔ اچھا، جب ہجرت کر گئے تو سب سے بڑے دشمن تھے کفار مکہ، تو جب دشمن تھے تو دشمن تو ایسے ہی نہیں بیٹھ جائے گا نا، اگرچہ وہ مائگریٹ کر گئے، ہجرت کر گئے آپ مکہ سے مدینہ، لیکن ایسے ہی نہیں بیٹھ جائے گا۔ ایسے میں حضور کو معلوم ہوا، خبر ملی آپ کو کہ یہ قافلہ ہے جو شام سے تاجروں کا قافلہ لوٹ رہا ہے، مکہ ہی کا قافلہ ہے، شام گئے، شام سے لوٹ رہا ہے، اور قافلے کا جو سالار ہے وہ کافروں کا سردار ابو سفیان اس قافلے کا سالار ہے۔ تو حضور نے اپنے اصحاب کرام کو، اپنے صحابیوں کا قافلہ بھیجا تاکہ وہ جائے اس کا ابو سفیان قافلے کو روکے، اور 50,000 درہم جو ان کے پاس مال تجارت تھا وہ اپنے قبضے میں لے لے، اور وہ لے آئے تاکہ ان کے اقتصادی حالات پہ ضرب لگائی جائے۔ دشمن کے جو اقتصادی حالات ہے اس پہ ضرب لگائے، جو فائنینشلی کنڈیشن ہے دشمن کی، اس کو کمزور کیا جائے، لہٰذا وہ جائیں آپ۔ اچھا، آپ کو یہ اعتراض نہ کرے کہ رسول اللہ پہ کوئی الزام لگا دے، کہ غارت گری کا الزام لگا دے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن وہ قافلے کو لوٹ رہے تھے یا غارت ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مکے سے لوٹ کر آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ، تو وہاں کے کافرین نے بھی آپ کو بہت سارا مال تھا مسلمانوں کا جو اپنے قبضوں میں لے لیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے رسول اللہ کا گھر بھی قبضہ لیا تھا، اس گھر پہ اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور جتنا بھی مال تھا وہ سارا مال انہوں نے ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن جتنا مال تھا ان سب پہ قبضہ کر لیا، ان کے مکانات پہ، گھروں پہ قبضہ کر لیا کافروں نے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ سب کام کیا تھا۔ اور جنگ کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، آج بھی اس دور میں بھی جو فوج ہوتی ہے، جو آرمی ہوتی ہے، اس کا لڑنے کا طریقہ اور حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ فائنینشلی کنڈیشن جو ہے وہ کمزور کی جائے کسی بھی صورت اپنے دشمن کی، جو اپنا مد مقابل ہے اس سے اقتصادی حالات کمزور کیے جائیں۔ تو آج کے اس دور میں بھی جو حکمت عملی ہے، جو جنگ کی جو پلاننگ ہوتی ہے، وہ اسی کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ نے وہ قافلہ نعوذ باللہ کو لوٹنے کے لیے نہیں بھیجا، اس لیے تاکہ ایک ضرب لگے اقتصادی حالات پہ کافروں کے، اور ان کے حالات کمزور کیے جائیں جو مد مقابل ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اس آیت کو لے کر، کوئی اعتراض کرتا ہے وسیم رشدی جیسے لوگ کہ صاحب یہ دیکھیے یہ بڑھاوا دے رہی ہے، تو ان کے لیے یا تو وہ بنیادی جو تاریخ ہے اسلام کی اس سے واقف نہیں ہے، یا جو اس حالات تھے اس دور کے ان حالات سے واقفیت نہیں ہے۔ اگر حالات سے واقفیت بھی ہے، تاریخ سے واقفیت بھی ہے، تو پھر ان کا کچھ اور مقاصد ہو سکتے ہیں اپنے ذاتی، جو اس مقاصد کے ماتحت شاید وہ قرآن پہ اعتراض کرے یا رسول اللہ پہ اعتراض کرے، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ جس کی نگاہ میں اسلام کی تاریخ ہے بنیادی، یا اس دور کے حالات ہیں، یا حکمت عملی جسے معلوم ہے جنگ کی، وہ اس سب پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ تو اب آگے تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں بھی منافقین تو تھے نا، تو ایسے کچھ جو ساتھی رسول اللہ کے بنتے تھے، دوست تھے ابو سفیان کے، اور ابو سفیان کے دوستوں نے اسے جا کے خبر دے دی کہ صاحب تیرے قافلے میں جو ہے وہ یہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس نے ایک قاصد فوراً بھیجا مکہ کہ وہ جائے اور مکے والوں کو بتائے۔ وہ قاصد جو ہے اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا مکے پہنچا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی لجام کھینچی اونٹ کی کہ اس کی یہ پھٹ گئی تھی لوئیں، منہ پھٹ گیا تھا، کانوں سے خون نکل رہا تھا سواری کے اونٹ کی، اتنی تیزی سے وہ بھگاتا ہوا پہنچا تھا مکے۔ اور جب مکہ پہنچا تو وہ اونٹ کے اوپر ہی کھڑا ہوا، اس نے اپنا کرتا پھاڑ لیا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اس نے اعلان کیا کہ اے مکے والو، اے کامیاب و کامرین لوگو، تاریخ کے جملے ہیں، وہ اعلان کر رہا وہ قاصد ابو سفیان کا، کہا کہ تمہارے اپنے قافلے کی خبر لو، محمد ابن عبداللہ اور اس کے لوگوں نے جو حملہ کر دیا ہے، ان قریب وہ تمہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس نے منادی وہاں پہ کر دی۔ اب اس نے منادی کی تو ابو جہل نے پھر ایک قافلہ تیار کیا۔ اچھا، اس میں ایک خواب بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت
حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پھوپھی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، جو آپ کی پھوپھی ہوتی ہے عبد المطلب کی بیٹی عاتقہ بنت عبد المطلب، آپ نے خواب دیکھا تھا، اور آپ کا خواب جو ہے مکے والوں کی زبان زدہ خاص و عام تھا، سب کو معلوم تھا کہ آپ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ کوئی قاصد ہے جو مکے والوں کو آواز دے رہا ہے کہ دوڑو اپنی قتل گاہ کی طرف، یعنی اس جانب جاؤ جہاں پہ تم قتل کرنے والے ہو۔ پھر وہ منادی دیتا ہوا کوہ ابو قبیس پہ پہنچا، اور ابو قبیس پہ پہنچنے کے بعد ایک بہت بڑی چٹان ہے پہاڑ کی، پتھر کی، وہ چٹان اس نے وہاں سے جو ہے پھینکی ہے، اور اس چٹان کے ٹکڑے جو ہے وہ ہر گھر کے اندر مکے میں پہنچے، اور ایک خون کا سیلاب جو ہے وہ بہتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تو مکے والے جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسا خواب ہے۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ عورت جو ہے وہ خاندان عبد المطلب میں دوسرا پیغمبر ہے، اس نے یہ کہا، اور اس نے ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے بھائی تھے ان سے کہا کہ اگر 3 دن کے اندر اس خواب کی تعبیر ہمیں نہیں ملی تو باقاعدہ ہم تحریری طور پر یہ دیں گے کہ سب سے بڑا جھوٹا خاندان اگر کوئی ہے تو وہ خاندان عبد المطلب ہے۔ یہ ابو جہل نے وارننگ دی عباس ابن عبد المطلب کو، کہا 3 دن میں ہمیں اس کی تعبیر ملنی چاہیے خواب کی، اگر نہیں ملی تو پھر ہم یہ قدم کریں گے۔ تیسرے ہی دن ابو سفیان کا قاصد یہ اعلان کرتا ہوا پہنچ گیا کہ اپنے قافلے کی خبر لو، تو اللہ نے بتا دیا کہ جسے تم جھوٹا ثابت کرنا، سب سے سچا خاندان اگر کوئی ہے تو یہی خاندان بنی ہاشم ہے۔ جب آپ کی پھوپھی نے خواب دیکھا، اب جب ابو جہل کو پتا چلا تو اس نے لشکر تیار کیا۔ لشکر کی تعداد 1000 کی تعداد تقریباً لشکر کی تھی، جو کافروں کے ابو جہل کی قیادت میں چلا، اور ادھر رسول اللہ کو جب معلوم ہوا وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ ابو جہل لشکر لے کے آ رہا ہے۔ اب حضور نے جب اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی اب ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کریں، یعنی جس لشکر کے لیے بھیجا تھا 50,000 دینار والی بات، اس کا تعاقب کریں، اس کا پیچھا کریں، یا ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ اب کچھ ایسے تھے بیچارے مسلمان جنہوں نے اپنی تعداد دیکھی تھوڑے سے ہیں، تو کہنے لگے حضور سرکار بس کیا لڑنا وڑنا، اسی کا پیچھا کر لو بس ابو سفیان کے لشکر کا ہی۔ اب مشورے دیے لوگوں نے اپنے، لیکن حضور کا یہ مشورہ ٹھہرا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ مقام میں بدر پہ جا کر اپنا پڑاؤ ڈالیں گے اور کفار کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ اب بدر، اب یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں گاؤں تھا، وہ کوئی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے ہی کا کوئی سردار تھا، اس کا نام تھا بدر، اسی کے نام سے جگہ منسوب ہوئی، اور وہاں پہ کنواں بھی تھا جسے چاہے بدر کہا جاتا تھا، بدر کا کنواں۔ حضور نے کہا اس کنویں کے پاس جا کر، جو بدر کا چاہے بدر ہے، اسی کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالا جائے، اسی پہ جا کے لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے جو ہے وہ ابو جہل اپنا کافرین کا لشکر لے کے پہنچا۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ حضور جو ہے وہ پہنچ گئے بدر، اور آپ جو ہے وہ میرے لشکر کے پیچھے نہیں آ رہے، تو وہ مکہ پہنچ گیا، اور مکے پہنچ کے اس نے پیغام پہنچایا ابو جہل کو، کہا کہ بھائی لڑائی وڑائی مت کر، ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ نہیں، اب میں تو جو ہے وہ جنگ کروں گا، تاکہ میں جنگ کرنے کے بعد ان کو بتاؤں گا کہ ہماری طاقت کتنی ہے، اور ان سب کو اسیر کر کے قید کر لے کے مکے میں لے کر آؤں گا، جو مکی سے لوگ ہجرت کر کے وہاں پہ گئے۔ اس نے باقاعدہ کہا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو چھوڑ دینا، جو انصار ہیں ان سب کو مار دینا، اور جو مہاجرین ہیں مکے سے آئے ان کو واپس مکے لے کے چلیں گے سب کو، اور انہیں بتائیں گے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ ساری پلاننگ اس نے کی، اور یہ مقام بدر پہ آ کے اب مسلمانوں کو جب نے دیکھا کہ سامنے اتنا بڑا 1000 کا لشکر ہے، اور مومنین کی، مسلمانوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ بتائی جاتی 313، صرف 313 مسلمان ہیں، مقابلے پہ 1000 کا لشکر ہے، یعنی 3 گنا زیادہ لشکر ہے۔ تو مسلمان بیچارے ڈرے، کیسا تو کیا ہوگا، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، اور کیسے ہم ان کی جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ اب جب حضور نے ان کے خوف و ہراس میں دیکھا تو اللہ کے رسول نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کامیابی اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور تم اپنی، اللہ نے حضور سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ مسلمانوں تم اپنی تعداد کی کمی پہ نہ جاؤ، تم یہاں دیکھو تم تھوڑے ہو، بلکہ اللہ اپنے ملائکہ کے ذریعے تمہاری امداد کرے گا، اللہ ملائکہ کے ذریعے تمہاری، اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری ہیلپ کرے گا، تمہاری کمک کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ لہذا حضور نے جوش دلایا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ صاحب ہماری زمین نرم ہے، اور نرم زمین پیر رکھتے ہیں دھسا چلا جاتا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے پیش کی۔ بارش پھر، اب ظاہر سی بات ہے بہت جنگ ہے تو پورا خاکہ مختصر میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، پوری جنگ تو مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ وہ پھر اتنی بارش ہوئی کہ
زمین ان کی بھی زمین بھی سخت ہو گئی اور کفار کے یہاں زیادہ بارش ہوئی جہاں پہ ان کا لشکر تھا، اور جب ان کی زیادہ بارش ہوئی ان کے یہاں پہ تو وہ پریشان ہو گئے اس سے۔ بہرحال رات گزری کسی طرح سے، اور اس کے بعد لشکر جو ہے وہ صبح جب ہوئی بارش ہوئی تو بارش جب ہوئی تو انہوں نے غسل کیا اور اپنے جو ہے وہ تازہ دم ہوئے، اور صبح جب نمودار ہوئی تو یہ جنگ کے لیے روانہ ہوا اسلام کا لشکر سامنے کافرین کا لشکر۔ تعداد کیا تھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ اگر دیکھیں لشکر اسلام کی جو تعداد ہے، مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس جنگ میں وہ 313، آپ کے ساتھ صرف 313 لوگ ہیں ٹوٹل، اور تلواریں آپ کے پاس تھی صرف 8، 313 افراد ہیں، تلواریں ہیں صرف 8، زرہ جسے کہتے ہیں بختر زرہ وہ ہے صرف 6، اونٹ تھے آپ کے پاس 70 اونٹ تھے، اور 3 گھوڑے تھے صرف۔ 313 افراد، 8 تلواریں، 6 زرہ، 70 اونٹ، 3 گھوڑے، یہ ہے صرف لشکر اسلام کے پاس جو تعداد ہے۔ سامنے جو لشکر ہے کافرین کا اور کفار کا لشکر وہ 1000 جو ہے لشکری ہیں، لڑنے والے ہیں 1000، اور تلواریں سب کے پاس اپنی الگ الگ تلواریں، یعنی 1000 ہی ان کے پاس تلواریں ہیں۔ زرہ ان کے پاس ہے 950 زرہیں تھیں ان کے پاس، 700 اونٹ، 100 گھوڑے ان کے پاس تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ مقابلہ کر لیں آپ کے کون سا لشکر مضبوط ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے 1000 آدمی، 1000 ان کے پاس تلواریں، 950 زرہ، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، ادھر 313 کل افراد، 8 تلواریں ہیں، 6 زرہ ہیں، 70 اونٹ ہیں اور 3 گھوڑے ہیں صرف۔ اب آپ دیکھ لیں مقابلے پہ چلا لشکر، لیکن اسی طرح سے۔ اور جب 2 غلام بھی آئے تھے کوہ چاہے بدر جو تھا، کنواں جو تھا وہ بدر کا، وہاں پہ جب پانی لینے آئے تھے کفار کے 2 غلام، تو ان کو پکڑ لیا تھا اصحاب رسول نے اور حضور کی خدمت میں لائے، تو حضور نے ان سے پوچھا تھا بھائی تمہاری تعداد کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں کتنے تعداد ہیں۔ تو حضور نے کہا اچھا کھانا کتنا بناتے ہو؟ تو کہا کہ کم سے کم 9 سے 10 اونٹ نہر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ 1 اونٹ 100 افراد کی خوراک ہوتی ہے، تو لہٰذا اس حساب سے 900 سے 1000 کے درمیان میں ان کی تعداد ہے، یہ حضور نے ان کو پہلے ہی بتایا۔ مسلمان دیکھا ہم 313 وہ 1000 کیسے لڑیں گے؟ حضور نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ وعدہ کرتا ہے کامیابی تمہیں ملے گی، اور اللہ اپنے فرشتوں اور ملائکہ کے ذریعے تمہاری ہیلپ کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ پھر یہ لشکر سامنے آیا، پھر جنگ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی تو روایات اور تمام تاریخ اسلامی بتاتی ہے کہ جنگ کے اندر 70 کافر قتل ہوئے ابو جہل سمیت، اور 14 صرف مسلمان شہید ہوئے۔ قاتلین مقتولین جو ہے وہ کفار کے جو واسطے جنم ہے 70، اور مسلمان کتنے قتل ہوئے؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار قتل ہوئے، اور اس کے بعد وہ میدان چھوڑ کے جب ان کے اکثر ان میں جو وہ تھے جو سردار تھے ان کے جو قتل ہوئے، اور سب سے زیادہ 70 میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ 36 کافروں کو اکیلے حضرت علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ اور اس وقت مولا علی کی عمر 22 سے 23 سال کی آپ کی جوانی کا عالم تھا جنگ بدر میں، اور بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے اس میں مارے گئے، اور کفاروں نے پھر راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی، اسلام کا جھنڈا سربلند ہوا، اسلام کا پرچم لہرایا، اور حضرت امیر حمزہ اور مولا علی آپ سب جو ہے وہ جنگ آپ نے کی ہے۔ تو یہ مختصر سا خاکہ تھا جو آپ کی خدمت میں جنگ بدر کا پیش کیا گیا۔ تاریخ کی مناسبت چونکہ آج 17 رمضان ہے، آج ہی کی تاریخ تھی جب سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی، اس میں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ پہ فتح نصیب کی۔ تو کیا ملائکہ نے آ کر یقیناً مدد کی مسلمانوں کی؟ کیا فرشتوں نے آ کے تلوار چلائی؟ کیا فرشتوں نے آ کے تیر و تبر استعمال کیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ ضرور کیا کہ 1000 سے لے کر 5000 تک کا ہے، ایک مفسرین نے بیان کیا 1000 فرشتے آئے یا 3000 آئے یا 5000 فرشتے آئے تھے امداد اور مدد کے لیے۔ تو کیا وہ تلوار لے کر آئے تھے؟ کیا وہ فرشتے جو ہے وہ مسلح ہو کر آئے تھے، ہتھیار اسلحہ لے کے؟ جی نہیں، وہ انہوں نے آ کے نہ کوئی تلواریں چلائی ہے نہ کوئی، اس لیے 36 اکیلے مولا کائنات قتل کر رہے ہیں۔ وہ صرف اس لیے آئے تھے تاکہ لتطمئن القلوب، تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان دیا جائے، ان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، اور فرشتوں نے آ کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ جو کفار بھی اپنے ساتھ جو انٹرٹینمنٹ کا سامان لے کر آئے تھے، باقاعدہ رقاصائیں لے کر آئے تھے، یہ ابو جہل وغیرہ، اور وہ سب ان کو انٹرٹین کر رہی تھی، جوش دلا رہی تھی کہ تمہیں لڑنا ہے۔ ادھر جو رقاصائیں تھیں ان کی جو ہے وہ حوصلہ بڑھانے کی، ادھر اللہ کی نورانی مخلوقوں کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اور پھر مسلمانوں نے ایسی جنگ کی کہ کفار نے اپنی منہ کی کھائی اور اسلام سربلند ہوا۔ تو یہ مختصر سا خاکہ تھا جنگ بدر کا جو پیش کیا گیا۔
اب کل پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، جب معروضات لے کر آپ اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنی حفاظت کریں، عبادات میں مصروف رہیں، اور شب قدر جب کل آئے گی آپ اعمال انجام دیں گے تو اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، خصوصاً ہمارے لیے بھی ضرور دعا میں یاد رکھیے گا. جب تک کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فقط السلام ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.